بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی میں قارون سے زیادہ دولت و ثروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دے دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم فرما دیا۔ یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہذا اس کے دل میں ہرس اور لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے چاہے اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ علیہ السلام نے ہی انجام دیا ہو تو بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کے پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ علیہ السلام پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ دوستو، ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، جبکہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا اور اس نے اس پر غرور کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہ بچ سکا۔ تو سوچنے کی بات یہاں یہ ہے کہ کیا ہم قارون اور فرعون سے زیادہ مال اور تعداد رکھتے ہیں، اور فرعون کو اس کے لشکر و مال نے عذاب سے بچنے میں کوئی فائدہ نہ دیا۔ اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری اور اس کے کثیر خزانوں نے کوئی نفع نہ دیا، تو ہم میں غرور کس بات کا ہے؟ یاد رکھو، اگر ہم بھی اپنی روش سے باز نہ آئے تو ہمارا انجام بھی فرعون اور قارون سے مختلف نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔